ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ، یہ بالکل روا نہیں تھا مدینے والوں کے لیے اور نہ ہی جو ان کے ارد گرد تھے بدو لوگ جو آباد تھے کہ وہ پیچھے رہ جاتے رسول کو چھوڑ کر۔ رسول جا رہے ہیں، تپتی راہیں مجھ کو پکارے، دامن پکڑے چھاؤں گھنیری، وہ تپتی راہوں کی طرف رسول تو جا رہے ہیں اور یہ بیٹھے رہے اپنی ٹھنڈی چھاؤں کے اندر۔ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ، اور نہ ان کے لیے یہ روا تھا کہ وہ نبی کی جان سے بڑھ کر اپنی جان کی فکر کرتے، اپنی جان کی پرواہ کرتے، اپنی آسائش اور اپنی حفاظت اور اپنی عافیت جو ہے اس کی فکر کرتے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ، یہ اس لیے کہ انہیں نہ تو آتی کوئی بھوک پیاس لگتی، ولا نصب، نہ کوئی ان کے اوپر تکان طاری ہوتی، ولا مخمصۃ، نہ کبھی انہیں فاقے کی تکلیف گوارا کرنا پڑتی فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں، ولا یطعون موطئا، اور نہ ہی وہ قدم رکھتے کسی جگہ پر یغیظ الکفار، جس سے کہ کفار کو جو ہے کے دلوں میں آگ لگے، ولا ینالون من عدو نیلا، اور نہ وہ لیتے اپنے دشمن سے کچھ بھی، کوئی بازی حاصل کرتے، کچھ پاتے، کچھ اس سے فتح حاصل کرتے، الا کتب لہم بہ عمل صالح، مگر یہ کہ ہر اس فعل کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال میں عمل صالح نیکیوں کا اندراج ہوتا رہتا، چاہے کبھی بھوک لگتی، کبھی پیاس لگتی، کبھی کوئی اور تکلیف ہوتی، کہیں چلنا پڑتا، اس کی مشقت ہو جاتی، تکان ہو جاتی، کہیں دشمن سے کوئی غزل پہنچا کر اہل ایمان کو لیے کوئی نفع حاصل کر لیا جاتا، جو بھی ہوتا یہ سب کا سب ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کی صورت میں درج ہوتا چلا جاتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ محسنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ولا ينفقون نفقۃ صغیرۃ ولا کبیرۃ، اور نہ ہی وہ خرچ کرتے کوئی نفقہ، کوئی انفاق چھوٹا ہو یا بڑا، ولا یقطعون وادیا، اور نہ طے کرتے کوئی وادی، الا کتب لہم، مگر یہ کہ وہ لکھ لی جاتی، ان کے سارے نامہ اعمال کے اندر یہ سارے اعمال درج ہو جاتے، لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بدلہ دیتا بہت ہی عمدہ اس کا کہ جو وہ کرتے رہے ہیں۔ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، اور اہل ایمان کے لیے یہ بات تو ممکن نہیں ہے کہ وہ سب کے سب نکل آئیں۔ اب یہ در حقیقت حل بتایا جا رہا ہے، چونکہ یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ جو لوگ بدو ہیں، بادیہ نشین ہیں، وہ کفر میں اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں، ان کو حضور کی صحبت سے فائدہ نہیں پہنچ رہا، استفادہ نہیں کر پاتے۔ اب کیا کیا جائے، اس کا حل کیا ہو؟ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ سارے بادیہ نشین آئیں اور مدینے میں آباد ہو جائیں۔ ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، سب کے سب اپنے اپنے علاقوں کو چھوڑیں اور آ جائیں مدینے میں، تو اب کیا شکل ہوگی؟ فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ منہم طائفۃ، تو کیوں نہ نکلے ہر ایک جماعت میں سے ایک گروہ، ایک حصہ، لیتفقہوا فی الدین، وہ آئیں حضور کی خدمت میں رہیں، تفقہ فی الدین حاصل کریں، دین کا فہم، دین کی سمجھ حاصل کریں، وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور پھر جب جائیں اپنی قوم کی طرف واپس تو اپنی قوم کو بھی خبردار کریں، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ بھی بچیں۔ یعنی یہ ایک ہدایت کر دی گئی کہ اب تمام لوگ جو ہیں اس طریقے سے نظام بنایا جائے کہ لوگ آیا کریں گروہ در گروہ، اور یہاں مدینے میں حضور کے پاس قیام کریں، ان کی تربیت ہو، تعلیم ہو، ان کو سمجھایا جائے، سکھایا جائے، پڑھایا جائے، پھر وہ جائیں اور اپنے اپنے علاقوں میں جا کے لوگوں کے اندر اسی تعلیم کو عام کریں۔